بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں موجود ہر داستان ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے۔ ہم نے داستان پڑھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کی۔ اب اس داستان سے ہمیں سب سے پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ یہ ہے آج کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 67۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ عبرت ہے، وما کانا اور نہیں ہیں اکثرہم ان لوگوں کی اکثریت، اب ان لوگوں میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو داستان گزری ہے اور اس میں کچھ عجیب و غریب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے اپنے بندوں کے لیے، تو یقینی طور پر اس میں بہت سارے دلائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں جن پر غور کرنے سے ہی سمجھ آ سکتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں صرف اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ داستان عام قسم کی داستان نہیں ہے، بلکہ اس کو شروع سے لے کر اختتام تک اگر پڑھا جائے تو قدم قدم پر ہمیں عبرتیں ملیں گی، نصیحتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سچائی کے واضح دلائل ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی عظیم قدرت ملے گی کہ رب کائنات نے کب کب کس کس انداز سے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، ان کو نجات عطا فرمائی اور کافروں کو ہلاک فرمایا۔ اب جو اگلی بات ہے وما کان اکثرہم مؤمنین، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرعون کی قوم کی اکثریت ایمان نہیں لائی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہر دور میں اکثریت ایمان کی بجائے کفر کے راستے پر ہی چلتی ہے، جس طرح کہ سورہ یوسف کی 130 آیت مبارکہ ہے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لوگوں کی اکثریت آپ چاہیں بھی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ ہود کی آیت 17 ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں کی اور لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کثرت کبھی بھی کسی بھی دور میں حق کا معیار نہیں رہی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ لوگ جی اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ جھوٹے ہیں؟ کیا یہ لوگ غلط ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت، ان کی ہر دور میں یہی حالت رہی ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہے۔
اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم سے ان کی بیوی آسیہ اور آل فرعون میں سے ایک ماشطہ کنگھی کرنے والی عورت اور ایک شخصیت جن کا نام حزقیل تھا وہ، اور ایک اور بوڑھی عورت جن کا نام مریم تھا، جنہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی رہنمائی فرمائی تھی، ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لایا۔ رہا یہ مسئلہ جی جادوگر کہاں گئے؟ جادوگروں کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مومن ہوئی تھی، ایمان لائے تھے، لیکن وہ آل فرعون نہیں تھے۔ وہ ایمان لانے سے پہلے فرعون کے ماننے والے ضرور تھے، لیکن ان کا تعلق فرعون کی نسل سے نہیں تھا۔ اور اہل علم نے پھر بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس داستان سے جو سب سے اہم، اساسی اور بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں ہر دور میں فرعون مل جائے گا، اس کے حواری مل جائیں گے، اور پھر فرعون اور اس کے حواریوں میں سے حلقہ بگوش اسلام ہونے والے، اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہاں پر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے تفسیر احسن البیان میں ایک بڑا قیمتی جملہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس واقعے میں جو اللہ کی نصرت، اللہ کی معاونت کا وعدِ مدح ہے، بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس داستان سے ہمیں پہلا سبق جو ملا وہ ایک تو یہ کہ ہر ظالم کا انجام خوفناک ہے، اور دوسرا انسان جتنی مرضی وعدہ و نصیحت کر لے، ہم جتنا مرضی لوگوں کو سمجھا لیں، ایک تو اکثریت معیار نہیں حق کا، اور دوسرا اکثریت وہ باطل کے راستے پر چل رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔